السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یاسین آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 32 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجاء اور آیا، من اقصی المدینتی شہر کے سب سے دور کنارے سے۔ من معنی ہوتا ہے سے، اقصی معنی سب سے دور، المدینہ شہر، من اقصی المدینتی شہر کے سب سے دور کنارے سے۔ کون آیا؟ رجل ایک آدمی۔ یہ آدمی کون تھا؟ اس کا نام صحیح احادیث کے اندر موجود نہیں ہے، بس اللہ رب العالمین نے بھی رجل کی طرف اشارہ کر کے مطلق یہاں پر بات کر دی ہے۔ تو بعض تفاسیر کے اندر اس کا نام جو ہے نا حبیب نجار لکھا گیا ہے، جو کہ اسرائیلیات روایات سے ماخوذ ہیں۔ وجاء اور آیا، من اقصی المدینتی شہر کے سب سے دور کنارے سے، رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتا ہوا، یسعی دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا تم پیروی کرو، اتبعوا تم پیروی کرو، المرسلین رسولوں کی، یعنی ان بھیجے ہوں کی، جو بھیجے گئے ہیں ان کی پیروی کرو، جو مرسل ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ وجاء اور آیا، من اقصی المدینتی شہر کے سب سے دور کنارے سے، رجل ایک آدمی، یسعی دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا تم پیروی کرو، المرسلین ان کی جو بھیجے گئے ہیں، اتبعوا پیروی کرو، من ان کی جو، لا یسألکم نہیں مانگتے تم سے، اجرن کوئی اجرت، وہم اور وہ، مہتدون سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں، مہتد ہدایت یافتہ ہیں۔ اتبعوا تم پیروی کرو، من لا یسألکم ان کی جو نہیں تم سے سوال کرتے، جو نہیں تم سے مانگتے، اجرن کوئی اجر، کوئی اجرت، یعنی اپنی اس عمل کے اوپر، اس دعوت کے اوپر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتے، وہم مہتدون اور اس حال میں کہ وہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لیا اور کیا ہے، وما لیا اور کیا ہے مجھے، وما اور کیا لیا مجھے، وما لیا اور کیا ہے مجھے، لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں، لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں، الذی اس ذات کی جس نے، فطرنی مجھے پیدا کیا، فطرنی مجھے پیدا کیا، وإلیہ اور اسی کی طرف، وإلیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ااتخذ کیا میں بنا لوں، ااتخذ کیا میں بنا لوں، من دونہ ہی اس کے سوا، آلہۃ ایسے معبود، ان اگر، یردنی الرحمن ارادہ کرے، نی میرے بارے میں، ان یردنی تھا اصل میں، نون یا زیر نی، ان یردنی اگر ارادہ کرے میرے بارے میں، الرحمن رحمان، بضر کسی نقصان کا، لا تغنی تو نہیں کام آئے گی، لا تغنی نہیں کام آئے گی، عنی میرے، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئا کچھ بھی، ولا اور نہ، ینقذون نون کے نیچے زیر ہے، ینقذونی، ٹھیک ہے، اور نہ وہ مجھے بچا پائیں گے، انی بے شک میں، اذن اس وقت،
لفی ضلال مبین، یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا، انی بے شک میں، آمنتو ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعونی پس میری بات سنو، نون یاز نی تھا، ٹھیک ہے، فاسمعونی تو میری بات سنو، مجھ سے سنو، قیلا کہا گیا، قیلا کہا گیا کس کو؟ اس آدمی کو، کیا کہا گیا؟ ادخل الجنت کہ تو داخل ہو جا جنت میں، قالا اس نے کہا، یا لیت اے کاش، قومی میری قوم، یعلمون جان لے، کاش میری قوم جان لے، بما اس بات کو، بما اس بات کو جو غفر لی بخشا مجھے، غفارا بخش دیا، لی مجھے، ربی میرے رب نے، وجعلنی اور اس نے مجھے بنا دیا، وجعلنی اور اس نے مجھے بنا دیا، من المکرمین معزز لوگوں میں سے، مکرم جن کو عزت دی گئی ہے، وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے، وما انزلنا اور نہیں ہم اتارا ہم نے، علی قومی ہی اس کی قوم پر، علی قومی ہی اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہیں تھے ہم، منزلین اتارنے والے، ان نہیں کانت ہے، ان نہیں کانت ہے، ان کانت نہیں ہے، الا مگر، صیحتن چیخ، واحدتن ایک، الا صیحتن واحدتن مگر ایک چیخ، فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ، فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ، خامدون بجھے ہوئے تھے، خامدون بجھے ہوئے تھے، یا حسرتن ہائے افسوس، یا حسرتن ہائے افسوس، علی العباد ان بندوں پر، ما یأتیہم نہیں آتا رہا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا مگر کانو تھے وہ، بھی اس کے ساتھ، یستہزئون مذاق کیا کرتے، الم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کر دیے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون کئی زمانوں کے لوگ، من القرون کئی زمانوں کے لوگ، انہم کہ وہ، الیہم ان کی طرف، لا یرجعون پلٹ کر نہیں آتے، وَإِن اور نہیں ہے، وَإِن اور نہیں ہے، کلن وہ سب، لما مگر، جمیعن اکٹھے، لدینا ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اب یہ آیات کا آپ نے ترجمہ سن لیا، اب آ جائیے مسئلے کی طرف، اس کی تشریح کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اسی بستی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعیٰ، کہ پیغمبروں کی دعوت اور قوم کا جو مباحثہ تھا وہ ایک لمبی مدت تک آپس میں جاری رہا، حتیٰ کہ ان کی دعوت ساری بستی میں پھیل گئی، اور جب انہوں نے قتل کی دھمکی دی تو یہ خبر بھی ہر طرف پھیل گئی، تو بستی کے لوگ پیغمبروں کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو بستی خاصی بڑی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلے لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ القریہ، اور اس کے بعد یہاں پر لفظ آیا المدینہ، کیا آیا؟ المدینہ، تو یہ المدینہ سے مراد کیا ہو گیا؟ شہر، تو اس شہر کے جو سب سے دور کنارے میں جو نا ایک نیک آدمی رہتا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نام قرآن و حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، اسرائیلی روایات کے مطابق حبیب نجار اس کا نام بیان کیا جاتا ہے۔ تو وہ رہتا تھا، جب اس کو پتہ لگا کہ پیغمبروں کی دعوت اور قوم کے انکار کے بارے میں اور پھر ان کو قتل کرنے کی جو دھمکیاں دی ہیں، وہ جب اس شخص کو پہنچی نا
تو وہ اپنی قوم کو سمجھانے لگا۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتبعوا المرسلین، کہ اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو، یہ جو تمہیں سمجھا رہے ہیں ان کی باتیں سمجھ لو، بات مان لو، جس بات کی طرف تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ بات قبول کر لو۔ کیوں پیروی کرنی ہے تم نے یہ المرسلین؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، نبی بنا کر ان کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اس لیے تمہارے لیے یہ لازم ہے کہ ان کی بات مان لو۔ اتبعوا، پھر آگے فرمایا کہ ان کی بات مان لو۔ کیوں؟ من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے کوئی دنیاوی مفاد نہیں چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی اجرت تم سے نہیں مانگ رہے، یہ تو اللہ رب العالمین سے اپنا اجر مانگیں گے، وہم مہتدون، اور دوسری بات یہ خود سیدھے راستے پر ہیں اور تمہیں سیدھے راستے کی طرف یہ دعوت دے رہے ہیں، تم ان کی بات کو تسلیم کر لو اور اسلام کو قبول کر لو، جس چیز کی طرف یہ تمہیں بلا رہے ہیں تم اس کی طرف آ جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے یہ بات سمجھائی نا، قوم والوں کو اس سمجھ میں نہ آئی، تو اس نے پھر اس بات کو، دعوت کو اپنے اوپر لیتے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو خطاب کر کے پھر اس نے آگے باتیں کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ وہ لوگ چڑ نہ جائیں، اور مقصود کیا تھا؟ ان تک دعوت پہنچا دو۔ تو کہا وما لی لا اعبد، مجھے کیا ہے، وما لیا، اور مجھے کیا ہے کہ لا اعبد الذی، کہ میں عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا، کیا اس کا حق نہیں ہے مجھ پر کہ میں اس کی عبادت کروں؟ میں تو اسی کی عبادت کروں گا، تو مجھے کیا ہے کہ میں اس رسول کی بات نہ مانوں؟ میں تو رسولوں کی بات مانوں گا، میں اس رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی، اور ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوگوں اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، میں اسی لیے رب کی عبادت کرتا ہوں کہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا، نہیں، اس کا تعلق، واسطہ ہم سے ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، چاہے ہم پسند کریں یا نہ کریں، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر کہا أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کوئی اور معبود بنا لوں؟ ایک ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور ایک ہے کہ جس نے مجھے پیدا نہیں کیا، تو کیا میں اس ذات کو چھوڑ کر جس نے مجھے پیدا کیا ہو، ایسی ذات کی میں عبادت کرنا شروع کر دوں جس نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے سوا کوئی اور معبود بنا لوں؟ پھر آگے کہا کہ اگر رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہو، میرے بارے میں کوئی نقصان، کوئی بیماری، کوئی تکلیف میرے بارے میں رب العالمین نے رکھی ہو، تو بتاؤ کون ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ فرمایا وَلَا يُنْقِذُونِي، مجھے تم بچا بھی نہیں سکتے، اور لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور تمہاری سفارش بھی اس کے سامنے کچھ کام آنے والی نہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی، اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا انی اذا لفی ضلال مبین، ہاں اگر میں نے تمہاری طرح ان رسولوں کی باتوں کو تسلیم نہ کیا، اللہ کی عبادت کو ترک کر کے میں بھی کسی اور کی عبادت کرنا میں نے شروع کر دی، تو اس وقت میں تو پھر واضح گمراہی کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر چلا جاؤں گا۔ جو عقیدے کے اندر خرابی تمہارے ہے، جو عمل کے اندر خرابی تمہاری ہے، تو پھر وہ ہمارے اندر بھی ہوگی۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے اس قوم کا واقعہ جو بیان کیا ہے، یہ وہ اعمال اور عقائد کی باتیں ہیں جو مشرکین مکہ، کفار مکہ کے اندر بھی موجود تھی، اہل مکہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ فرمایا انی آمنت بربکم، اب یہاں پر اقرار ذکر کیا ہے، اب اس نے کیا کہا؟ انی آمنت بربکم، میں تو اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، اور یہ نہیں کہا بربی، بلکہ کہا بربکم، تمہارے رب پر، تاکہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ وہ میرا رب نہیں، تمہارا بھی رب ہے۔ تو آمنت بربکم، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے کر آ گیا ہوں، فاسمعون، تو بہتر یہ ہے کہ میری بات غور سے سنو، اور جو یہ نبی کہہ رہے ہیں، جو رسول کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو تسلیم کر لو۔ اب جب انہوں نے یہ اپنی ایمان کا تذکرہ کیا اور اپنی استقامت کا واضح طور پر ذکر کیا، تو قوم والوں نے کیا ہے، ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیے گئے تو اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے کہا
ادخل الجنہ، کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اب اللہ نے ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا، لیکن شہداء جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ان کی جو تمنا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو پتہ لگے ہم پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے ہیں، کن کن نعمتوں سے رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے۔ اس لیے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لے، پتہ لگ جائے ان کو کہ بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور میرے رب نے مجھے بڑی عزت والے مقام پر رب العالمین نے مجھے رکھ دیا۔ یعنی اللہ کی بات مانو گے، اللہ پر ایمان لے کر آؤ گے، رسولوں کی بات تسلیم کرو گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ انسانوں کی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزتیں بھی اس انسان کو بخشتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر بھی داخل کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما انزلنا علی قومہ، یہ یہاں پر اس قوم کی حقارت، ان کی بے وقعتی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم کسی قوم کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان کے لیے تو صرف ایک فرشتے کی ایک چیخ ہی کافی ہے، جس چیخ سے یہ سب کے سب مر جائیں گے، اور خامدون، وہ اس طرح ہو جائیں گے جس طرح کے بجھے ہوئے تھے، بالکل ختم، کچھ نہیں۔ آگ کی جو ابتدا ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ دھوئیں سے، اور آخر کیا ہوتی ہے؟ راکھ۔ تو زندگی بھی کیا ہے؟ آگ کی ہی طرح، اس طرح اللہ فرماتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یا حسرۃ علی العباد، حسرت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز انسان سے فوت ہو جائے اور اس پر انسان کو شدید افسوس ہو، تو یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس ان بندوں پر، کن بندوں پر؟ کہ رسول ان کے پاس آتے تھے، وہ رسولوں کو جھٹلاتے رہتے تھے، ان کے پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ذکر کر کے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اپنا نقصان ہے، نبی کا کوئی نقصان نہیں۔ پھر آگے فرمایا الم یرو کم اہلکنا، یرو یعلمو، یعنی کیا یہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ کیا غور و فکر نہیں کرتے کہ جو قومیں اپنے نبیوں کا مذاق کیا کرتے تھے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بڑی لمبا عرصہ دنیا کے اندر رہے، لیکن ان کے بعد ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور پھر لا یرجعون، وہ واپس پلٹ کر بھی نہیں آئے۔ یہاں پر ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ دوسرا جنم ہوتا ہے، دوسرا جنم، تیسرا جنم، چوتھا جنم، یہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے جس کو وہ تناسخ کا عقیدہ کہتے ہیں، اواگون کا عقیدہ کہتے ہیں، تو یہ عقیدہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر رد کر دیا کہ جو ہلاک ہو گئے ان میں سے کوئی واپس نہیں آیا، سب کو اللہ رب العالمین نے وہاں پر مرنے کے بعد پھر دنیا میں کوئی واپس نہیں آتا۔ وَإِن كُلٌّ، ان نافیہ ہے، ان کیا ہے؟ نافیہ ہے، اور لما جو ہے یہ اللہ کے معنی کے اندر ہے، یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے یا موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔